سنو، تمہیں سب مل جائے گا، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت بہت ہی جلد تمہیں لوٹا دیں گے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے، دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملوا دیا ان کی والدہ سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف کو اپنے والد سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت نوح کے اپنے بیٹے کے لیے، جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پائیں۔ اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندوں کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی محدود عقل سمجھ نہیں پائے گی۔ لہٰذا صرف دعا کیجیے اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے، اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک پہنچانی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر رکھے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے اس کو لکھا ہو اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ جلد ہی اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کبھی اللہ کچھ بہت بہترین دینے کے لیے ہمیں بدترین سے گزارتا ہے، کچھ ایسے راستوں سے جہاں آپ تصور کرتے ہیں کہ اب آپ کو مر جانا چاہیے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ جتنی آپ میں سہنے کی ہمت ہوتی ہے آزمائش اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکیں گے، کیونکہ تکلیف کی شدت ہی اتنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے سوچنے کے بعد بھی آپ ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یعنی اللہ نے آپ میں اتنی ہمت رکھی ہے۔ جب بھی آپ اس آزمائش پر صبر کر رہے ہیں تو پھر جب آزمائش حد سے زیادہ سخت ہے تو یہ کیسے بھول گئے کہ اس کا اجر بہت معمولی سا ہوگا، یا اللہ آپ کو اس کا اجر آپ کی تکلیف سے کم دے گا؟ جن لمحے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں ان لمحوں آپ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جن لمحے آپ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان لمحے آپ کی دعائیں اللہ کے کن کے در کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے آپ نے اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے، اب بھی وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا۔ وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے آپ دیکھنا ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا۔ وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا، ایک امید، ایک معجزہ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔
یہ آزمائش ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ، یہ دل آج بھی تیرے ایک کن کا منتظر ہے۔ تو نظر کرم کر دے کہ تو ہی میرا حوصلہ ہے۔ تیرے در پر جو یہ سر جھکا ہے، گزری ہے کیسی راتیں اسی کا صلہ ہے۔ تو وہ بھی سنتا ہے جو میں کہتی نہیں۔ میرے دل میں ایک تو ہی بسا ہے۔ تیرے دیدار کی تڑپ کھینچ لاتی ہے مجھے تہجد میں۔ یا اللہ، تو جوڑ دیتا ہے دل، میں خود کو توڑ بیٹھی ہوں۔ کیا تو نہیں جانتا کیسی بکھری ہوئی ہوں میں؟ جڑے ہیں میرے نصیب کی لڑیاں تیرے در سے، کر دے اس کہانی کا اختتام کن فیکن سے۔ دعا کی گہرائی میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش، وہ رب العالمین ہر ناممکن ذریعے سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سکون کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جب کن کہہ دیتا ہے تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تعمیل میں متحرک ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کا کن ہو جاتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے ہیں اور کتنے مخالف ہیں۔ حالات کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں بدلنا ہی پڑتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے، سب کی سوچیں بھی رب کے ایک حکم پر بدل جاتی ہیں۔ تو کبھی یہ مت سوچ کر دعا مانگنا نہ چھوڑنا کہ حالات صحیح نہیں ہیں یا کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، کیونکہ بس ایک کن ہوگا اور سب بدل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں بس دعا مانگنی ہے، تمہیں بس اللہ کو منانا ہے۔ باقی کب اور کیسے ہوگا یہ رب کے حوالے کر دو۔ جو بھی ہوگا تمہارے دل کو اس میں خوش کر دیا جائے گا اور سب غم تمہاری زندگی سے نکال دیے جائیں گے۔ موسیٰ خود نہیں آئے تھے سمندر پہ، بلکہ لائے گئے تھے، کیونکہ اللہ نے فرعون کی موت وہاں لکھی تھی۔ اللہ نے حالات ایسے کر کے موسیٰ کو وہاں پہنچا دیا جہاں سب راستے بند تھے۔ یوسف کو اندھیرے کنویں میں لانا پہلے سے طے تھا، کیونکہ ان کو مصر کی بادشاہی ملنی تھی۔ اللہ چاہتا تو ان کو بغیر آزمائے مصر کی بادشاہی دے دیتا، مگر ان کو بھی پہلے آزمائش میں ڈالا۔ اللہ نے اپنے پیارے انبیاء اکرام کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ کو ان سے محبت تھی، اسی لیے اللہ ان کو آزماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو تمہیں بھی غم کے اندھیروں سے گزار رہا ہے کہ ان اندھیروں سے گزار کے تمہیں روشنی تک لے کے آئے گا۔ حضرت موسیٰ کا بھی تو یقین اللہ پر تھا، تبھی تو بند راستوں سے ہی اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ ابھی تو انجام اختتام باقی ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوسف کی آزمائش بھی تکلیف سے ہی شروع ہوئی تھی، باپ کی جدائی کا درد بھی تھا، مگر ان کا انعام دیکھو کتنا خوبصورت تھا، کیونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا۔ تمہارا توکل پھر کیوں اتنا کمزور ہے اپنے اللہ پر، جو ذرا سی آزمائش پر ٹوٹ جاتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھ لو آسانی بھی ان قریب ہے۔ تم آغاز کو دیکھ کے ہی اپنے انجام کی خوف میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی کرے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ اپنے اللہ پر توکل رکھو، صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اس نے تمہارے لیے پہلے سے ہی سب سوچا ہوا ہے، یہ تم سوچنا چھوڑ دو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تمہارا جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ کیا پتہ کس دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو، اور تمہاری وہ عزیز تر خواہش جسے لاحاصل جان کر تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ یوں ہی بن مانگے مل جائے اور ان دلوں کو بھی قرار دے دیتا ہے جن کا حال اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن کو یقین ہو کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، تو وہ اپنی کہانیاں کسی اور کو نہیں سناتے، بس صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ وہ کن کہہ دے گا اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، وہ کن کہہ دے گا اور تمہارے تڑپتے دل کو قرار آ جائے گا، وہ کن کہہ دے گا اور تمہارے بے چین دل کو چین مل جائے گا،
وہ کن کہہ دے گا تمہاری روتی آنکھیں مسکرانے لگیں گی، وہ کن کہہ دے گا اور بند راستے کھل جائیں گے۔ مایوس نہ ہونا اس سے، بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ کن کہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کن کہا تھا تو سمندر 2 حصوں میں ہو گیا تھا، اس نے کن کہا تھا تو زمزم جاری ہو گیا تھا، اس نے کن کہا تھا تو چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تھا۔ وہ کن کہے گا تو تمہارے آنسو تھم جائیں گے۔ یہ حالات، یہ درد صرف تب تک ہیں جب تک عرش سے تمہارے لیے کن کا حکم نہیں اترتا۔ اس نے لفظ کن بھی تمہارے لیے ایجاد کیا ہے۔ وہ تمہیں عنقریب اتنا دے گا اور کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم اپنا سارا درد اور غم بھول جاؤ گے، تم یہ وقت بھول جاؤ گے۔ وہ کن کہہ کے ایسا تمہارے زخموں پر مرہم رکھے گا کہ کبھی درد نہیں ہوگا۔ اس پر یقین رکھو، صبر کرو اس کے کن کے آنے تک۔ وہ کن کہے گا اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر تو دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہر من پسند چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار تھکو گے، تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کی نوافل ادا کروائے گا۔ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈال دیتا۔ جس خواہش کی تڑپ میں وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ تو نہیں، وہ رب تمہیں نصیب کر دے گا، وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جانی ماز پر آنسو بہاتے ہو، انشاءاللہ۔